السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ ہم روزانہ افغان ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ان ایشوز کو پکڑتے ہیں جو کہ پاکستان کے سسٹم کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان مہاجرین یہیں پر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اب سب سے بڑا جو مسئلہ سامنے آیا ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان کے اندر تو رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ پاکستان کے پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ ڈاؤن ہوتی ہے اور پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار ہیں جو کہ آفتاب جہان کے پاس ہیں، کیونکہ ان کا ڈپلومیٹک کے حوالے سے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے وسیع تجربہ ہے، وسیع المطالعہ ہے۔ اس حوالے سے ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ آفتاب بتائیے گا کہ آخر اس سال کتنے ایسے افغان مہاجر تھے جو کہ پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہوئے بیرون ملک گئے اور پاکستان کا نام بدنام کیا؟ بہت شکریہ طیب۔ دیکھیں، پاکستان کو ان تمام چیزوں کے تمام ایشوز کا اس وقت تک اندازہ نہیں تھا جب تک پاکستان نے یہ سیکنڈ فیز افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا شروع کیا، کیونکہ فرسٹ فیز میں صرف پاکستان نے یہ فوکس کیا تھا کہ رضاکارانہ طور پر جنہوں نے واپس جانا ہے وہ جائیں۔ لیکن اب جب 2025 میں اس سیکنڈ فیز کا جب آغاز ہوا تو اس کے بعد سے ہمیں یہ بہت سارے انکشافات ایسے سامنے آئے، بہت سارے ایسے خبریں سامنے آئی جس میں یہ معلوم ہوا کہ 9 لاکھ افغان مہاجرین کس طریقے سے پاکستان آئے، ان کو ویزا کس طریقے سے دیا گیا، کہ یہاں کے مختلف اسپتالوں کے جعلی سلپس بنائے جاتے تھے، اور وہ اس تناظر میں کہ انہوں نے پاکستان میں صحت کے حوالے سے یا اپنے علاج معالجے کے لیے جانا ہے، وہ یہاں پہ آتے تھے اور وہ یہاں پہ اسکپ ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ان کا موجود نہیں ہے کہ مطلب ہم وہ کہہ یہاں پہ سکتے ہیں کہ ہیں یا 9 لاکھ نہیں ہے۔ افغان مہاجر یہاں پر سکپ ہو گئے ہیں جی، اور ہمارے یہ پاس ان کا کوئی ڈیٹا نہیں کوئی ہے۔ ڈیٹا نہیں ہے۔ یہ ایک انکشاف بالکل ڈے فرسٹ سے جب پاکستان نے ریپیٹریشن کا آغاز کیا نا مارچ میں، یہ ایک انکشاف ہوا۔ اس کے بعد سیکنڈلی پھر پاکستان میں یہ بات گردش کر گئی کہ جی پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین جو بے شک دہائیوں سے رہ رہے ہیں یا جو ابھی رہ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بنا رکھے ہیں، اور اسی آئی ڈی کارڈ کے اوپر پھر وہ پاسپورٹس لیتے ہیں اور پاسپورٹ کے اوپر وہ ٹریول کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز طیب کہ آئی ڈی کارڈ اور یہ پاسپورٹ کا کیوں اتنا وہ بنا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جب طالبان کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت میں جو افغان مہاجرین جانے بچا کر آئے تھے، ایک تو پاکستان نے ان کے لیے اپنے بارڈرز اوپن کیے، اور اس وقت میں کچھ کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے لیکن میجورٹی کا ڈیٹا ہم نہیں جمع کر، کیونکہ لوگ اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ آپ نے انسانیت کا وہ ایک دکھایا اور ان کو آنے دیا، وہ ایک سچویشن ایسی تھی۔ لیکن جب وہ آئے تو اس وقت یہ وزیر اعظم تھے عمران خان، اور ان کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے افغان مہاجرین سے کیا وعدہ کیا ہے کہ آپ ان کو پاکستان کی نیشنلٹی دیں گے، جو کہ پاکستان کی نیشنلٹی کوئی اس میں لاء میں ہے ہی نہیں کہ ہے نہیں، ہم ہی پاکستان دے کی سکتے ہیں بس۔ نیشنلٹی آپ کسی کو دیں گے، اور اگر دیں گے تو اس کے بہت زیادہ جو ہے نا کرٹیکل کرائٹیریاز ہیں کہ آپ نے ان کرائٹیریاز کے اوپر پورا اترنا ہے۔ جناب انہوں نے اعلان کیا 2021 میں کہ جی ہم ان کو یہاں پہ نیشنلٹی دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کہ ہم اگر ان کو یہاں پہ نیشنلٹی دیں گے، یہ پاکستان کی معیشت میں وہ کریں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے۔ مطلب پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم نیشنلٹی دیں گے؟ جی، یہ 2021 میں عمران خان کے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا اسمبلی کے خود اندر کہا اسپیچ تھا، میں۔ اسمبلی کے اندر کہا تھا۔ جب انہوں نے ان کے قائمہ کمیٹی میں یہ بات ہوئی تو اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات کی گئی ہے۔ انہوں نے خود کنفرم کیا تھا اپنی اسپیچ کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو اس وجہ سے نیشنلٹی پاکستان کی دیں گے کہ وہ یہاں پہ آسانی سے یونیورسٹیز میں جائیں، کالج جائیں، جابس کریں، اپنے جائیدادیں کریں، اور وہ یہاں سے پھر پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لوپ ہول تھا کہ آپ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں، آپ اس کا کوئی ایک بیک گراؤنڈ آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان کی کیونکہ حکومت تو اگلے ٹینیور میں ہی گر گئی، ختم یعنی ہو گئے، کہ مطلب ان کا بہت 6 ساڑھے مہینے تین بھی سال ٹوٹل ان کی گورنمنٹ تھی، تو ان کی ہاں گورنمنٹ کے 6 آخری دنوں مہینے میں بھی لگ معاملہ بھگ ہوا۔ نہیں ہوا تھا، 2-3 مہینے ہوئے تھے جب یہ وعدے شدے کیے گئے تھے کہ جی ہم یہ کریں گے۔ ان کی حکومت گر گئی تو ان افغان مہاجرین نے 3 سے تقریباً 6 مہینے تک انہوں نے ڈی چوک کے اوپر دھرنا کیا کہ ہم سے یہ وعدے کیے گئے تھے، تو اس کو بھی میں نے کور کیا تھا۔ خیر جب میں نے ان کو یہ کہا نا کہ جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ تو اب خود نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ کس سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟
اس کے بعد ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ یہاں پہ ان کو نقلی جو جعلی پاسپورٹ ہے، جعلی آئی ڈی کارڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویزا جو ہے یو اے ای کا، سعودی عرب کا اور دیگر ممالک کا ویزا تک بنا کے دیا جاتا ہے۔ آپ کے اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں جنائن میں ایک جو چھاپے کے دوران ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ادھر بلو ایریا میں گرفتار کیا گیا تھا، F10 اور F11 کی سائٹ پہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھی، جس میں وہ ان کو جعلی پاسپورٹ کے ساتھ آئی ڈی کارڈ اور اس کے علاوہ وہ ان کو بنا کے دے رہے تھے ویزا، اچھا، ورک مطلب پرمٹ۔ کہ ان کو نادرا یا پاسپورٹ آفس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب باہر اب بیٹھے دیکھیے بیٹھے اب کام وہ ہو کیسے رہا بنا کے دے رہے، ان کا اندر لنک تھا۔ دفتر خارجہ میں ایک بندہ ملوث ہوا تھا جس کے اوپر کارروائی کی گئی۔ ایف آئی اے نے اپنے تقریباً 200 سے 300 ملازمین کو فارغ کر دیا اسی کے اوپر۔ نادرا میں ہوا، اچھا کیوں نہیں ہوا کہ آپ چند پیسوں کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک تو ان میں ایک کرائٹیریا رکھا گیا تھا کہ اگر ایمرجنسی بیسس پہ کرنا ہے تو اتنے ہوں گے، اگر فاسٹ ٹریک پہ کرنا ہے تو آپ نے اتنے ڈالرز دینے ہیں، لائک کہ $5000 جو ہے وہ آپ نے پے مطلب ہم کرنا ہے۔ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے حساب سے 30 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے لیا گیا روپے رہ کے فاسٹ ٹریک پہ آپ ان کو تمام تر چیزیں کر کے دے رہے ہیں۔ پھر قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں جب ان کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں یہ انکشاف ہوا پہلے کہ 12,000 افغان مہاجرین نے پاکستان کے پاسپورٹ پہ سعودی عرب ٹریول کیا ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے اپنے پاسپورٹ ڈمپ کیے، ان میں سے بعد میں پتہ چلا کہ ایک افغان مہاجر کو منشیات فروشی کے الزام میں سعودی عرب میں سزائے پھانسی موت کی سزا دی گئی۔ اور اس کے بعد یو اے ای، اس کے بعد دیگر ممالک میں بھی گئے تو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ کا اتنا بڑا ایشو بنا کہ پاسپورٹ ویزاز جو ہے وہ بند ہو گئے۔ اس کے بعد اب ریسنٹلی یہ 2 ہفتے پہلے ایک انکشاف ہوا کہ پورے یو اے ای، سعودی عرب اور مختلف ممالک سمیت پاکستان سے افغان مہاجرین کی 5 لاکھ تعداد نے پاکستانی پاسپورٹ پر ٹریول کیا ہے 5 لاکھ، یہ جو بہت بڑا، یہ پاکستان بہت بڑا فگر ہے یہ۔ اور مطلب یہ یہ حکومت نے وہ جو 9 لاکھ مسنگ ہوئے ہیں اس میں سے وہ 5 سارے لاکھ تو چلے ہی چلے گئے، 4 لاکھ ابھی بھی پاکستان میں ہے۔ تو یہ 5 لاکھ کوئی مطلب کم اماؤنٹ نہیں ہے، کم وہ نہیں ہے، فگر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار 5 لاکھ، یہ انتہائی المیہ ہے کہ ہمارا نادرا کیا کر رہا تھا، کسٹم، ایف آئی اے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ویزا کیسے ان کو مل رہا تھا، تمام تر چیزیں اس میں اتنی تشویش کی بات ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے آپ کے پاسپورٹ پر ٹریول کیا۔ اور ان کی جیلوں کے اندر بھی زیادہ تر جو ہیں وہ افغانی ہیں، لیکن وہ پاکستان کا نام لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاسپورٹ پاکستانی ان کے پاس، جیسے مطلب ابھی ریسنٹلی ہوا تھا وہ افغان شہری تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا امریکہ، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ یہ پاکستانی ہے۔ ہاں، یہ مطلب ایک وہ الزام آ مینیپولیٹ ہو جاتا ہے فوری جاتا طور نا پہ، کیونکہ وہ انڈیا ہے، چاہتے ہیں، اسرائیل ہے، ہاں جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں فوری طور پہ پاکستان کو بیش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب جو جیلوں کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ آخر کس جیل کے اندر کتنے افغانی جو کہ پاکستانی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور وہاں پر وہ قید ہیں، اور ان کو کیا کیا سزائیں ملی، کیونکہ اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ تقریباً 53,000 کو ابھی ریسنٹلی اس سال میں ڈپورٹ کیا گیا ہے سعودی عرب اور مختلف ممالک سے، جو پاکستان کے تھے اور جو وہاں کے جیلوں میں تھے۔ اور اس کے علاوہ جو تقریباً 68 افغان افغان بار بار منہ سے نکل جاتا ہے، جو ہیں وہ ابھی ڈپورٹ ہونے ہیں، اوکے، یہ ایک ڈیٹا دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کا ایک فگر دیا گیا تھا کہ وہ ابھی بھی اسٹل وہاں کے جیلوں میں ہیں، جن کا کیونکہ ایگزیکٹلی پتہ ہے آپ کو وہ ڈیٹا تو اتنا نہیں دیا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پاکستانی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہیں، یہ جو 53,000 تھے یہ سارے پاکستانی تھے جو بھیک مانگ رہے تھے اور ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ ہمارا بھی تو اپنا بھی المیہ ہے نا کہ آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں بھائی آپ کوئی اور کام کریں، آپ نے اپنے پاسپورٹ کو خود ہی ڈیگریڈ کر دیا ہے نا، خود ڈیگریڈ کر دیا۔ اب یقین کریں طیب، میں یہ قصہ بہت دفعہ بہت جگہوں پہ سنا بھی چکی ہوں اپنے پلیٹ فارم پر بھی، کہ جب ہم سعودی عرب میں تھے، ہم خانہ کعبہ میں تھے، ایک بہت عمر رسیدہ انکل تھے، وہ آئے ہمارے پاس، سلام کیا، اردو میں بات کی، ہمیں خوشی ہوئی کہ یار کوئی اردو میں بات کرنے والا ملا ہے۔ ہم خیر اسے راستہ پوچھنے لگے تھے کہ ہم نے نیچے اترنا ہے تو ہم کیسے جائیں، کیونکہ وہ اب جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دیں۔ ان کے وہاں یہ پر تو المیہ ٹینشن ہے، ہوتی نہیں ہے کھانے کی سوال ہے۔ مطلب وہ ایک ایسا مقام ہے، آپ کو ٹینشن نہ بھی ہونا، آپ کو کھانا بھی
وہاں پہ ہر کسی وہاں نہ پر کسی مل طریقے جاتا سے مل جاتا ہے. آپ کچھ بھی نہ ہو, آپ صرف وہاں پہ آب زمزم کیا, آپ کو بک, ہم نے پورا دن کچھ نہیں کھایا, ہم اگلے دن جب وہ پورا دن گزرا, رات گزرا, ہم اگلے دن پاکستان پہنچ کے ہم نے ناشتہ کیا, ہمیں تو نہیں بھوک لگی. ایسے ہی اب کس مقام پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہو یہ بھی تو یہ دیکھ لینا. پاکستان کا نام وہاں پہ بدنام تو کر رہے لوگ جا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور وہ پھر بھی انسانوں کے آگے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا المیہ ہے. تو اب جتنے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگ کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو اب افغانیوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کہ اس ٹائم تک پاکستان سے کتنے افغانی ہم نے ڈیپورٹ کر دیے ہیں اور کتنے باقی رہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں تقریباً 65 لاکھ ہم نے فگر دیا ہے نا. وزیر دفاع تو ہر 2 منٹ بعد کہتے ہیں 65 سے بھی زیادہ ہے, 65 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. اب حیران ہو جائیں گے, آج صبح ہی میں نے یو این کی رپورٹ کو دیکھا تو اس کی رپورٹ میں یہ تھا کہ اس پورے سال میں 2025 میں پاکستان, ایران اور تاجکستان, باقی کا ذکر نہیں تھا, ان 3 ممالک کا ذکر تھا. ان 3 ممالک سے جو افغان مہاجرین ڈپورٹ ہوئے اس کے بعد انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے ایران میں, افغانستان میں. کے اندر اور اس میں جو فگر تھا وہ 2.8 ملین کا تھا, لین کے 28 لاکھ کے قریب, اور اس میں سے 1.8 ملین صرف ایران کا تھا. باقی اب ہمارا تھا. پوچھے پاکستان نے کتنے بھیجا ہے؟ 9,30,000 بس. یہ 8 لاکھ ہم نے بھیجا تھا جو 18 لاکھ کی فرسٹ اور بات سیکنڈ کرتے سے. ہیں کہ 18 لاکھ نہیں گئے ہیں. 18 لاکھ کوئی نہیں گئے نا, 9,30,000 تو یہ ایجنسی یو این جو ریفیوجیز ایجنسی ہے انہوں نے یہ رپورٹ دیا ہے. حالانکہ یو این ایچ سی آر کے مطابق تو یہ اور زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی 1.2 کبھی 1. لیکن وہ تو اس کو بھی ملا کے بولتے ہیں نا جو ہم نے فرسٹ فیز سے بولا ہے. ایران نے یہ جو 1.8 ملین افغان مہاجرین کو نکالا ہے یہ صرف 6 مہینوں کے اندر نکالا ہے. جولائی میں سٹارٹ کیا تھا ایران نے ریپیٹریشن, جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی اور جب وہ وہاں پہ سہولت کاری میں ملوث انہوں پائے نے گئے تھے, جاسوسی کی تھی, پھر ان کو جاسوسی کی گئی تھی, ان کو سزا بھی دی. اور باقیوں کو جو ڈپورٹ کیا تو ایران نے ودن 6 منتھ 1.8 ملین کو کیا, اور پاکستان نے پورے 12 مہینوں کے اندر 9 لاکھ کو ڈپورٹ کیا. ڈپورٹ نہیں, ریٹرنز ہوئے, کیونکہ پاکستان میں جو ڈپورٹیشن کی شرح ہے وہ کم ہے, ریٹرنیز کی تعداد زیادہ ہے جو خود رضا کرانہ طور پر واپس جا چلے رہے گئے. ہیں. تو اس ٹائم اگر ہم دیکھیں اوورآل مجموعی طور پر تو پاکستان کے اندر اس ٹائم بھی میرے خیال کو 30 لاکھ افغان موجود ہے. بالکل آرام سے موجود ہیں. آپ دیکھیں نا کے پی سے نہیں گئے, کے پی سے اب جا کے اس دفعہ یہ ایک سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اب اس ڈرائیو کو آگے بڑھائیں گے. جو کیمپس بند ہوئے تھے, اب 43 کیمپ صرف خیبر پختونخوا میں تھے, 1 کیمپ پنجاب میں تھا, باقی 10 کیمپس ہمارے پاس بلوچستان کی سائڈ پہ تھے اور سندھ وغیرہ میں تھے. اور 1 کیمپ میں, بنیان کیمپ جو کہ ہری پور میں ہے, اس صرف 1 کیمپ میں 1 لاکھ افغان مہاجرین تھے. آفیشلی 65,000 تھے اس کے اندر, آفیشیلی 65,000 تھے. لیکن جو ایک پہلے جو ڈیٹا آیا تھا انیشیل میں, جب یہ بنیان کیمپ کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن آیا تھا نا, تو اس وقت فی الفور یہ کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ ہے. چلو 65 ہیں یا جتنے بھی ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ 43 کیمپ صرف کے پی میں ہیں. بہت کم بھی ہو, 10 لاکھ آپ ان کو کر لیں, آپ 10 لاکھ بلوچستان میں کر لیں, پنجاب میں کر لیں, پھر آپ نے بھیجا کیا ہے واپس؟ کچھ بھی نہیں. سارے کے سارے ہمارے مہمان ہیں ابھی تک. نہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے جو یہ آپ کی جو انہوں نے یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ لاسٹ ڈیٹ لائن ہے, یہ لاسٹ ڈیٹ لائن ہے, یہ لاسٹ ڈیٹ لائن ہے. جب وہ سینیٹر نے پوچھا تھا پی ٹی آئی کے کہ آپ لوگوں کی کیا ڈیٹ لائن خراب ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, تب بھی انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بلوچستان اور کے پی ہمارے ساتھ نہیں کوآپریٹ کرتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان نے کوآپریٹ کیا لیکن کے پی کوآپریٹ نہیں کر رہا. اب جب کے پی نے کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کا اپنا اسلام آباد میں حاجی کیمپ جو ہے وہ اللہ خیر صلی اللہ. مسائل ہی مسائل ہیں. بہت شکریہ آفتاب, آفتاب نے آج بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں بتائی ہیں اور ایک نئے پہلو سے تمام تر معاملات ہمارے ناظرین کو دیکھنے کو ملے ہیں. تو ہم اس ویڈیو کو آفتاب کے ساتھ کولیبریٹ بھی کریں گے, آپ ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تو ہمارے ساتھ تو آپ کی محبت چل ہی رہی ہے, تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.